یہ اسلم گمن ریاض فتیانہ کے بھی نام آ رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ لابی میں کس کس کو دیکھا گیا؟ آپ لوگ اپنے تئیں یہ انویسٹیگیشن کرا رہے ہیں؟ بیکاز a lot of people we saw زین قریشی صاحب کا بھی نام سامنے آیا تھا، انہوں نے وضاحت دی ہے کہ میں دور دور تک قریب نہیں گیا، مگر نیم اور شیم کی ایک پوری تحریک جاری ہے آپ کے اپنے پیجز کے اوپر جماعت کی طرف سے، تو یہ کون کون تھا لابیز کے اندر، کیا تحقیقات ہیں؟ دیکھیں، اس میں کچھ لوگوں کے نام لیے گئے لابی میں موجودگی کے حوالے سے، کچھ ہمارے صحافی دوستوں نے، اعزاز سید نے کہا کہ نہیں وہ نہیں تھے وہاں، تو ہم اس کی تحقیق بالکل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک آدھ دن میں کل تک یہ بات واضح ہو جائے گی کہ لابی میں کون تھا، اور اگر کوئی لابی میں نہیں بھی تھا لیکن وہ ان کی طرف تھا، ہم سے رابطہ منقطع کیے ہوئے تھا، تو اس کا بھی ہم نام سامنے لے آئیں گے، چھپائیں گے کچھ نہیں۔ اور راجہ صاحب، شیر افضل مروت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ سب پیسوں پر بکے ہیں، ان پر کوئی دباؤ نہیں تھا، یہ سرہن پیسوں پر بکے ہیں، کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہی ہو سکتا ہے کسی پہ دباؤ ہو اور کوئی پیسوں کی وجہ سے بکا ہو۔ لوگ جب ٹوٹتے ہیں تو یہی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کی تحقیق کریں گے کیا ہوا، لیکن دونوں صورتوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارٹی سے غداری جو ہے وہ جائز نہیں۔ اور راجہ صاحب، وکلا تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے حامد خان نے، اور جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وکلا جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کسی کو اگلا چیف جسٹس نہیں مانیں گے، اس کا تو سادہ سادہ یہ بھی مطلب ہے نا سر، آپ دیگر ججز پر عدم اعتماد کر رہے ہیں؟ نہیں، عدم اعتماد کی بات نہیں ہے، ہم اس ترمیم پہ اعتماد نہیں کرتے، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک فریب زدہ اسمبلی سے دھونس کے ذریعے یہ ترمیم کروائی گئی ہے یا لالچ کے ذریعے کروائی گئی ہے، تو یہ نہیں ٹھیک، ہم اس پورے عمل کے خلاف نکلیں گے، وکلاء بھی نکلیں گے، اور میں سمجھتا ہوں پورے معاشرے کو نکلنا چاہیے۔ یہ چیزیں تو ایک معاشرے کی، ایک قوم کی تقدیر بدلتی ہیں۔ دیکھیں، مثال اچھے ملک کی نہیں ہے، اسرائیل میں انہوں نے، نیتن یاہو نے پچھلے سال عدالت کی طاقت کم کرنے کے لیے ترامیم کی، پورا ملک باہر نکل آیا۔ زندہ معاشرے نکلتے ہیں باہر جہاں ان کو اپنے ملک سے لگاؤ ہو، جو ان کی اپنی ہے سیاست اور ان کے اپنے ہیں نظریات، لیکن اپنے ملک کی خاطر تو بچہ بچہ باہر آیا۔ یہ ہم کیا ملک ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ایک جماعت کا معاملہ ہے؟ یہ ہر ایک کا معاملہ ہے، یہ جماعتیں، سیاست تو اپنی جگہ ہے۔ آپ کو، مجھے، کل ہر ایک کو یہ معاملہ درپیش ہوگا کہ ہم پٹیشن کریں، داد رسی چاہیں تو کس سے چاہیں، ان سے چاہیں جو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو منظور نظر ہیں۔ آپ نے ہر عدالت میں ایک دڑبہ بنا دیا اور کہا یہاں جاؤ، یہاں ٹکرے مارو۔ یہ معاملہ سیاسی نہیں ہے۔ سر، اب آپ دو محاذ کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت فیل ہوتی دکھائی دی ہے۔ ایک تو آپ لوگوں کی کوئی حکمت عملی نہیں دکھائی دے رہی سر، پہلے آپ لوگ ہر کمیٹی کے اندر جا کے بیٹھے ہیں، ہر نشست کے اندر ساتھ دیا ہے، مولانا کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے بعد آ کر کہہ رہے ہیں کہ جعلی فارم 47 کی اسمبلی ہے، اس کی آئینی ترمیم قبول نہیں کرتے۔ یہ میں سمجھنے سے بالا تر ہوں کہ یہ لاجک کیا ہے۔ پھر آپ لوگ سر اگر اس سارے کو رد کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے پارلیمانی کمیٹی کے لیے اپنے نام بھی تجویز کر دیے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے نوید قمر، راجہ پرویز، اشرف فاروق، ایچ نائک کے نام دیے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے علی ظفر، گوہر اور حامد رضا کے نام آ رہے ہیں، ایم کیو ایم، رانا انصر، پی ایم ایل این، خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز۔ بٹ سر، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 2019 میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ پارلیمنٹ میں آیا تھا تو مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی نے اسے اپنے فائدے میں استعمال کیا تھا۔ میاں صاحب جیل سے نکل کر بیرون ملک چلے گئے تھے، فیو ریممبر تھے، اور پیپلز پارٹی کے کیسز اسلام آباد سے کراچی منتقل ہو گئے تھے، ساتھ ہی لیڈرز کی بیلز بھی ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ تحریک انصاف والی 26ویں ترمیم کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ بھی استعمال کرتے، کہ مزید یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی، عدلیہ کی تمام تر آزادی سلب کر لی گئی ہے، اس کو یقینی بناتے کہ ایسا نہ ہوتا، اور پھر عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کی بھی راہ ہموار کرتے؟ دیکھیں، جن لوگوں نے یہ ترمیم کرنی تھی ان کا ایک مقصد تھا، وہ عمران خان کو باہر بھیجنے، اور عمران خان کیوں باہر جائیں؟ وہ نواز شریف نہیں ہیں، ان سے میں پرسوں جیل میں ملا، ان کا میں 100 سال جب تک زندگی ہے جیل میں رہوں گا، مجھے بھیج دیں یہ فوجی عدالت کے سامنے، لیکن ظاہر ہے ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، نہیں ہوگا، پاکستان کی عوام یہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن وہ نواز شریف نہیں ہیں کہ ڈیل کر کے وہ لنڈن چلے جاتے اور کہتے ہاں تم کر لو یہ ترمیم انہوں نے کرنی تھی ایک مقصد کے تحت، مقصد ان کا ہے عدلیہ کو تابع کرنا۔ اس سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، جتنی ہم کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی، مولانا کے تھرو ہم نے بہت ڈائیلاگ کیا، لیکن ان کا مقصد بالکل واضح تھا، جو ان کو احکامات تھے، جہاں سے احکامات آتے ہیں وہ بالکل واضح تھے۔ کل جو ماؤتھ پیس ہیں مقتدرہ کے، انہوں نے کہہ دیا اب تو ہم اور بھی ترامیم کریں گے، اس آئین کا ہم کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری بات کرنے سے وہ اپنے ارادے بدل دیں گے۔ اب پاکستان کے لیے ایک تصور قائم یہ کر بیٹھے ہیں، وہ مصر ہے یا وہ کیا ہے، یہ پاکستان کو بالکل ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں آپ میں بول نہ سکیں،
جہاں بالکل ایک کفل لگے ہوں ذہنوں پر زبانوں پر. You had a chance یہ to ان کا address ارادہ that, ہے. sir. اس کے لیے ہم کوئی اچھی میٹھی بات کر کے نہیں آگے بڑھ سکتے. یہ دونوں پارٹیاں نون اور پیپلز پارٹی ان کی اس وقت غلام جماعتیں ہیں. انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے چمٹے رہنا ہے اقتدار سے. ان کو پتہ ہے کہ ان کو اقتدار کیسے ملا, جھوٹ فریب, الیکشن کا فراڈ. اس کے بعد یہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان سے کوئی بات کر سکیں, ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں. ہم بالکل رابطے میں رہے, پارلیمانی کمیٹی میں بھی بیٹھے ہمارے لوگ, تمام بات ان کے سامنے تھی, لیکن کوئی ایسا موضوع لایا عمل نہیں تھا جہاں اصولوں سے منسلک رہتے ہوئے اصولوں کی سربلندی کو قائم رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے. دیکھیں اصول اپنی جگہ ہیں, ہم لڑی اصولوں کے لیے رہے ہیں. آپ So یہ you کہیں کہ نہیں chose- آپ ڈیل کر کے باہر چلے نہیں، جائیں, ڈیل اپنے کی بات مقدمے نہیں ہے ختم سر. کرا لیں اور ان کو دے دیں جو ترمیم یہ چاہتے ہیں, اس کا ساتھ دے دیں, تو یہ ہماری پوری سیاست Political acumen ہمارے کی ادھر اصولوں بات کی ہے نفی ہوتی ہے. ہم ایسی کہ- پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں یہ بالکل وہ بیوقوفانہ پالیٹکس ہے جس کو بڑی حکمت سمجھا جاتا ہے, زرداری صاحب کی تعریف کی جاتی ہے. اسی کی وجہ سے آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہمارے الیکشن لوٹ لیے جاتے ہیں اور لوگ تالیاں بجاتے ہیں. نہیں کرنی ہمیں ایسی سیاست, نہیں اس کو ہم سیاست سمجھتے. دس از ناٹ پالیٹکس, دس از مورل ڈیپریویشن. ہم نے مورل ڈیپریویشن کو پالیٹکس کا نام دے دیا. عمران خان بالکل واضح ہے, اس نے کہا کوئی ہم اصول سے نہیں ہٹیں گے, ہم اصولوں کے لیے کھڑے ہیں, ہم مفادات کے لیے نہیں کھڑے. ایسے ہی مفادات کے حصول اور ایسی ہی پالیٹکس کی وجہ سے یہ ملک جو ہے اب بالکل ایک ایسی ریاست بن گیا ہے جہاں کچھ بھی Sir, نہیں two ہے. steps جھوٹ اور فریب backwards, کے one سوا. step forward. بیوقوف لوگ ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں, یہ کر لیتے وہ کر لیتے, اسپیس پیدا ہو جاتی. کس چیز کی اسپیس پیدا ہوتی؟ عمران خان کو لنڈن لے جانے کی اسپیس پیدا ہوتی. ان ترامیم کو انہوں نے کرنا ہی تھا, یہ ان کا مقصد ہے, یہ ایک پلان ہے پاکستان پہ قبضے کا. مے بی سر اس سچویشن میں بیکورڈز ہی بیکورڈز ہم. اگر ابھی تو آپ زرداری صاحب کی بات کر رہے ہیں, ابھی تو ایک مولانا صاحب سب پہ بھاری پڑ گئے. سب سے بڑی بات یہ سامنے آئی کہ حکومت نے مولانا صاحب کو اپنا ساتھ ملا لیا, راضی کر لیا. تحریک انصاف مولانا صاحب اس طرح نہیں کھڑے ہو پائے جس طرح شاید آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. کیا آپ کو امید تھی لاسٹ منٹ تک کہ مولانا صاحب JUI اس ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دے گی؟ دیکھیں ایک حد تک تھی, لیکن پھر مولانا نے واضح کر دیا تھا کہ وہ ووٹ تو کریں گے. انہوں نے اسی لیے ہم سے تجاویز مانگی تھیں اور ان کے ذہن میں یہ پینل والی بات تھی پہلے سے. اس لیے یہ تو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ پینل کی طرف جائیں گے, لیکن یہ ہمیں امید تھی کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی اگر بنتا ہے تو اس میں وہ طریقہ اپنایا جائے گا جو مثال کے طور پہ انڈیا میں ہے کہ آپ 5-7 سینئر جج لے لیتے ہو, کوئی پک اینڈ چوز نہیں کرتا, کوئی آپ کمیشن نہیں بناتے حکومتی جس میں اکثریت ہو جو کہے کہ ہاں یہ جج بڑا اچھا ہے, اس کو ہم بٹھائیں گے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں اور فلاں کو نہیں بٹھائیں گے. جو بھی 5-7 سینئر ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں. اس میں پھر یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ حکومت نے منظور نظر ججوں کو بٹھایا ہے. تو یہ ہمیں امید تھی کہ اس بات کو نہیں مانیں گے, لیکن اس بات کو بھی مان لیا. ہمیں یہ بھی امید تھی کہ ہائی کورٹوں میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے قیام کو نہیں مانیں گے, یہ بھی انہوں نے مان لیا. میں مایوس ہوں اس حوالے سے. دلچسپ بات ہے, ان شکوں کو ماننے کے حوالے سے مولانا صاحب نے مایوس کیا.